بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علیک یا سید النبیین والسلام علیک یا جد الحسنین ابی القاسم محمد والسلام علیک یا نبا العظیم والسلام علیک یا صراط المستقیم والسلام علیک یا حجت البالغہ یا علی ابن ابی طالب صلی اما بعد قال امیر المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ تصدیق بہ وکمال تصدیق بہ توحیدہ صلی موضوع سامعین آپ سے درخواست ہے تھوڑا سا اور قریب آ جائیں تاکہ جو بھی گفتگو ہے وہ آپ کے اذہان میں آسانی سے آ سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کے سامنے میں نے مولا امیر المومنین کے خطبے کی 3 سطریں پڑھی. یہ خطبہ نہج البلاغہ کا سب سے پہلا خطبہ ہے اور اس خطبے کا نام ہے خطبہ التوحید. بات دراصل یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر وہ کوئی کام علم کی بنیاد پر کرے تو وہ کام اس کے لیے ایک باعث نجات بھی بنتا ہے اور باعث ثواب بھی بنتا ہے. اور اگر انسان دنیا میں جتنے بھی کام کر گزرے لیکن اس کی دلیل لا علمی ہو تو وہ اس کی محنت اکارت جاتی ہے. اس کی محنت وہ اکارت جاتی ہے. سوال پڑے اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں کیونکہ یہ 5 مجالس ہے تو انشاءاللہ کوشش میری یہ ہوگی کہ یہ جو توحید کا موضوع ہے یہ اس حد تک آپ کے اذہان میں چلا جائے کہ آپ جب تک اس دنیا میں ہیں اور اس دنیا میں جانے کے بعد یہ یقین سے جائیں کہ ہاں جس اللہ کی حجت ہم پہ ماننا فرض تھا ہم نے اسی کو مانا. جس اللہ کو ماننا ہم پہ حجت تھا ہم نے اسی کو مانا. صلوات پڑھیے. دیکھیں ایک بچہ ہے اور ایک بالغ انسان. ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں آپ کو. ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک سمجھ بوجھ والے انسان کے سامنے اگر سانپ آ جائے تو سمجھ بوجھ والا انسان پہلی کوشش یہ کرے گا اس سے بچے گا اور دوسری کوشش یہ ہوگی کہ اگر اس کے اختیار میں ہوگا تو اسے مار دے گا. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بچہ ہے اور اس کے پاس یہ سانپ آ جائے تو بچہ اس سے کھیلنا شروع کر دے گا. یہ جو بچے کا کھیلنا اور ایک سمجھ بوجھ والے انسان کا مارنا یہ رویوں کا فرق بتا رہا ہے کہ جو بڑا ہے وہ معرفت رکھتا ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والا جانور ہے. نقصان پہنچانے والا جانور ہے یعنی کسی شے کو آپ اس کی جب تک معرفت نہیں رکھتے تب تک آپ کا ہر عمل بیکار ہے. جب تک اس کی معرفت نہیں رکھتے آپ کا ہر وہ عمل بیکار ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ سانپ کو مارنا کیونکہ آپ سانپ کی صفت جانتے ہیں کہ اس کا کام ہے ڈسنا تو جب آپ صفت جانتے ہیں تو اپنا تدارک کریں گے. بچہ چونکہ لا علم ہے وہ کیا کرے گا اسی سانپ سے کھیلنا شروع کر دے گا. لہٰذا یہ پتہ چلا کہ جو معرفت ہے یہ اول شرط ہے کسی بھی چیز کے اقرار کے لیے اور کسی بھی شے کے انکار کے لیے. صلوات پڑھیں.
اس کے بعد یہ تو ایک مثال ہے. دوسری بات یہ کہ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ مولا فرماتے ہیں کہ جب مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو فرشتے اس سے چند سوال کرتے ہیں. پہلا سوال فرشتوں کا یہ ہوتا ہے کہ بتا تیرا رب کون ہے. تو وہ مومن برملا کہتا ہے اللہ. پھر فرشتے اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے. تو مومن برملا کہتا ہے کہ اسلام. پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا نبی کون ہے. تو وہ برملا کہتا ہے محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا امام کون ہے. تو وہ ہر ایک امام کا نام لیتے لیتے آخر میں اپنے امام زمانہ کا نام لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. پھر فرشتے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا ان سب کے بارے میں. تو وہ مومن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا امر تھا, یہ اللہ کا امر تھا اور اسی نے مجھے اس کی ہدایت کی اور اسی نے مجھے اس پہ قائم رکھا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ پھر وہی فرشتے اور لوگوں سے بھی یہی سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے. اسی طرح سارے سوال ہوتے ہیں. آخر میں فرشتے اس سے یہ پوچھتے ہیں بتا تو نے یہ کس سے سنا کہ یہ سب کچھ کہاں سے ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا, جیسا انہوں نے کہا ویسا میں نے کہا. تو مولا فرماتے ہیں کہ جو ملائکہ ہیں وہ اس پہ ایک گرز مارتے ہیں اور ایسا گرز مارتے ہیں کہ اس کی تاب تمام جن و انس نہیں رکھتے. اب یہ فرق بتا رہا ہے کہ جس نے معرفت کے ساتھ اللہ کو جانا, نبی کو جانا, اسلام کو جانا, ایمان کو جانا, اس کی منزلت کیا ہے. اور جس نے یہ دیکھا کہ ہر ایک کو دیکھا کہ کوئی اللہ کو مان رہا ہے, اللہ کو ماننا شروع کر دیا. لوگ نبی کے پیروکار ہیں, نبی کو ماننا شروع کر دیا. لوگ اسلام کے پیچھے ہیں, اسلام کے پیچھے چلا گیا. لوگ آئمہ کو مانتے ہیں, آئمہ کو ماننا شروع کر دیا. تو مولا نے کہا ایسے انسان کے لیے قبر میں کیا ہے, اسے گرز مارے جائیں گے. صلوات پڑھے محمد والا. اب نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ بغیر علم کے کوئی بھی جو عمل ہے آپ کا وہ بیکار ہے. اچھا, اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. مولا نے یہ فرمایا کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے یعنی اللہ, اور کمال معرفت یہ ہے کہ تصدیق کی جائے. اور کمال تصدیق یہ کیا ہے, مولا نے کہا وہ توحید ہے. ابتدا ہے معرفت سے, دوسرا درجہ ہے تصدیق, تیسرا درجہ توحید دے رہے ہیں. جبکہ جس سسٹم میں ہم ہیں مذہب تشیع, اس میں جو اصول دین 5 ہیں ان میں پہلا جو اصول ہے وہ ہے توحید. اب آپ یہ سوچیں کہ مولا کہہ رہے ہیں توحید ہے تیسرے نمبر پر, اور جو رائج سسٹم ہے اس میں ہے توحید اول نمبر پر. تو اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں گے؟ حالانکہ معصوم کی جو بات ہے وہ بے شک اللہ کی بات ہے, اور جب مالک نے کہہ دیا جو کہہ دیا سو کہہ دیا. اب مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے, کمال معرفت تصدیق ہے, اور کمال تصدیق توحید ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے جب تک آپ کو معرفت اور تصدیق کا نہیں پتا, یہ لا الہ الا اللہ آپ کے لیے بے فائدہ ہے. اول شرط ہے معرفت اور اس کے بعد اس کی تصدیق, تب جا کے یہ لا الہ الا اللہ آپ کو پڑھنے کا حق ہے. ورنہ پھر یہ وہی ہے جو سلسلہ چلا رہا ہے. اور وہ کیا سلسلہ چلا رہا ہے کہ جس شے کی ہم اکثریت دیکھتے ہیں, مطلب ہمارا شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. جو جس گھر میں پیدا ہو رہا ہے وہی مذہب اختیار کر رہا ہے. شیعہ ایک نظریہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ توحید ہمارے ہاں بھی ہے, توحید دوسروں کے ہاں بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم شیعہ ہیں وہ شیعہ نہیں ہے. نبوت ہمارے ہاں بھی ہے, نبوت ان کے ہاں بھی ہے, اس کے باوجود ہم شیعہ ہیں وہ شیعہ نہیں ہے. قیامت ان کے ہاں بھی ہے, قیامت ہمارے ہاں بھی ہے, لیکن ہم شیعہ ہیں وہ شیعہ نہیں ہے. تو ایسی ہماری کیا توحید ہے جو ہم شیعہ ہیں؟ ایسی ہماری کیا نبوت ہے جو ہم شیعہ ہیں؟
علامت ہے کہ ہم شیعہ ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا عقیدہ یہ نہیں کہ آپ اللہ کو مانتے ہو، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو کیا مانتے ہو۔ عقیدہ یہ نہیں کہ آپ نبی کو مانتے ہو، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ نبی کو کیا مانتے ہو۔ عقیدہ یہ نہیں کہ آپ امام کو مانتے ہو، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ امام کو کیا مانتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب چونکہ یہ چیز سامنے آئی کہ توحید جو ہے وہ تیسرا درجہ ہے، لا الہ الا اللہ سے پہلے آپ کو معرفت ہونا لازمی ہے، اور معرفت کی آپ تصدیق کریں گے۔ تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ یقین کی منزل پہ آپ کہیں گے کہ ہاں بے شک جس کو میں نے پہچانا ہے اس کو میرا ماننا میرا حق بنتا ہے، تب جا کے یہ لا الہ الا اللہ آپ کا ویلڈ ہوگا۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ کمال توحید جو ہے، پہلے فرمایا کہ ایک صلوات پڑھے محمد، مولانا فرمایا کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو کمال توحید ہے وہ تنزیہ اور اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ اور اخلاص یہ ہے کہ ہر صفت کی اس سے نفی کی جائے، ہر صفت کی اس سے نفی کی جائے، حالانکہ معرفت جو ہے یہ ہوتی ہی صفت سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کے دو مقام ہیں، توحید کے دو مقام ہیں، ایک مقام ایسا ہے جہاں اس سے صفت کی نفی ہوتی ہے، اور ایک مقام ایسا ہے جہاں اس میں صفات کو لیا جاتا ہے۔ تو اب دو مقام کون کون سے ہیں؟ اللہ احد بھی ہے، اللہ واحد بھی ہے، تو جہاں اس سے صفات کی نفی ہوگی وہاں وہ احد ہے، جہاں اس سے صفات کی نفی ہوگی وہاں وہ احد ہے، اور جہاں اس میں صفات ظاہر ہوگی وہاں وہ واحد ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اب چونکہ پہلا جو معیار ہے وہ ہے ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے۔ اب چونکہ معرفت حاصل ہوگی صفت سے، معرفت حاصل ہوگی ہمیں صفت سے، اور صفت کا ضروری ہے یہ کہ صفت ظاہر ہو، بغیر صفت کے ظاہر ہوئے آپ اس شے کی معرفت ہی حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا میں اس وقت بول رہا ہوں، یہ بولنا میری صفت ہے، اگر میں نہ بولوں تو آپ میں سے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ ثاقب بولتا کیسے ہے۔ یہ جو میرا چہرہ ہے یہ میری صفت ہے، آپ میرا چہرہ دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں کہ میں کیسا ہوں، کیونکہ یہ چہرہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔ تو صفت کے لیے یہ لازمی ہے کہ صفت ظاہر ہوتی ہے۔ اب چونکہ صفت ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد مولا یہ فرماتے ہیں کہ جب اسے ہر صفات کی نفی کرو، کیوں؟ کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ ہر صفت جو ہے، ہر صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، ہر صفت اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کا غیر ہے، یعنی صفت اور ہے موصوف اور ہے۔ مثلا بہادر اور ہے، بہادری اور ہے، شجاع اور ہے، شجاعت اور ہے۔ پھر مولا اس کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس میں، اس کی ذات میں یہ مانا، کیونکہ ہر صفت موصوف کی غیر ہے، ہر موصوف صفت کا غیر ہے، تو جب سے موصوف ہے تب سے صفت ہے، تو تم دو کو قدیم مانو گے تو پھر دو معبود ماننے پڑیں گے کہ جو ازل سے ہے، یعنی کہ جب سے موصوف ہے تب سے صفت بھی ہے، جب سے صفت ہے تب سے موصوف بھی ہے، تو اس سے دوئی پیدا ہوگی، اس سے دوئی پیدا ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا کی جو دو مقامات ہیں، ایک مقام احدیت ہے اور ایک ہے مقام وحدانیت۔ تو
تو مقام احادیت کا ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی بھی صفت کا اطلاق اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اور مقام جو وحدانیت ہے وہاں پر اس کے ساتھ صفت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم پہ جو توحید کی اللہ نے حجت رکھی ہے، تکلیف رکھی، وہ کس مقام کی ہے؟ آیا مقام احادیت کی ہے یا مقام وحدانیت کا؟ تو اس سے پہلے کہ ہم احادیت اور وحدانیت پہ ذکر کریں، پہلے ہم یہ ڈسکس یہ لیتے ہیں کہ آیا کوئی ذات ہے یا نہیں ہے، تاکہ ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ ہم جو مان رہے ہیں وہ ماننا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ انسان جو ہے اس کی فطرت میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کا انسان ہونے لازمی ہے، اس کی فطرت میں یہ شروع سے ہے ہر انسان کی کہ وہ کسی نہ کسی کی پرستش کر رہا ہے، کسی نہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، چاہے اسے یہ پتا ہے یا نہیں کہ اس کا معبود کون ہے۔ اور اگر اسے اپنا معبود نہ سمجھ میں آئے تو وہ اپنے سے بالا تر شے کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شروع میں لوگوں نے آگ کی پوجا کی، شجر کی پوجا کی، پتھر تک کی پوجا کی گئی، یعنی کہ اپنے سے ہر افضل شے کو انسان نے پوجا۔ یہ اس کا پوجنا بتا رہا ہے کہ انسان اپنے جو انسان کے اوپر کوئی شے غالب آتی ہو اس کی پرستش کرتا ہے، چاہے اسے یہ پتا ہو یا نہ ہو کہ اس کا معبود ہے یا نہیں۔ لیکن ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور ہم چونکہ ائمہ معصومین کے ماننے والے ہیں، اور انہوں نے تعارف توحید کرایا ہی اس طرح سے ہے کہ مومن کی ہر مشکل انہوں نے حل کر دی، مالکوں نے مومن کی ہر مشکل حل کر دی۔ اچھا، پہلی دلیل کیا ہے کہ جو دعا ہے، دعا کی تعریف یہ ہے کہ کسی سے کوئی شے مانگنا، یہ دعا کی تعریف ہے۔ اچھا، اب یہ دعا آپ لفظوں سے بھی مان سکتے ہو، یہ دعا آپ اشارتاً بھی، دل میں ارادہ کر کے بھی، اور دل میں آرزو اور تمنا پیدا کر کے بھی، بلکہ کئی دفعہ تو یہ کہ کاش ایسا ہو جائے، تو آپ کا دعا مانگنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ محتاج ہیں، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو دینے والا ہے۔ جو دعا مانگنا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ محتاج ہیں، اور کسی کے محتاج ہیں جو آپ کو دیتا ہے، یعنی کہ جو دعا مانگتا ہے یہ محتاج ہے، جو دیتا ہے وہ غنی ہے۔ تو دعا دلیل ہے اس چیز کی کہ کوئی ہے۔ اب کون ہے یہ اس کو بعد میں ڈھونڈیں گے، دعا دلیل ہے۔ مثلاً آپ یوں لے لیں کہ ہم محتاج ہیں اجناس کے، ہم محتاج ہیں اجناس کے، تو ہم کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، دکاندار محتاج ہے تھوک فروش کا، تھوک فروش محتاج ہے کسان کا، کسان محتاج ہے پانی کا، بیج کا، کھاد کا۔ یہ محتاجی بتا رہی ہے کہ کوئی ہے جو سب کی احتیاج پوری کرتا ہے، کوئی ہے ایسی ذات۔ اب ہم سب مخلوق ہیں اور کوئی ایسا خالق ہے جو سب کی دعائیں سنتا ہے۔ اب کوئی اس کا انکار کرے یا اقرار کرے، ایک ذات کا ہونا ثابت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اس کے بعد دوسری دلیل لفظ ہے امید۔ امید جو ہے، آپ کو ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے بس اب اس کی زندگی تمام ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل میں ایک امید جاگی رہتی ہے کہ یہ بچ جائے گا۔ یہ جو امید کا جاگنا ہے یہ علامت ہے اس چیز کی کہ کوئی طاقت ہے جو اسے زندہ رکھ سکتی ہے، کوئی طاقت ہے جو اسے زندہ رکھ سکتی ہے۔ کچھ امیدیں تو ایسی ہیں کہ میری امید ہو سکتا ہے کہ کمر بھائی پوری کر دیں، لیکن
کہ انسان مثلاً آپ سمندر میں ہیں اور آپ کی کشتی ڈوبنے لگی، اب آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا، فقط ایک امید بچتی ہے، اور اس وقت بھی آپ میں ایک امید جاگ رہی ہوتی ہے جو یہ دلیل دے رہی ہوتی ہے کہ کوئی بچانے آ جائے گا۔ وہ جو آپ اس وقت کسی کا تصور کرتے ہیں تو وہ بچانے والا بتا رہا ہے کہ کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے، تو لہذا ذات تو ثابت ہے، اب وہ ہے کون اس کو جاننا ہے۔ تیسری دلیل کائنات میں آپ یہ دیکھیں، آپ ہر روز سورج کو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہر روز چاند نکل رہا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو دیکھیں، انسان کا ایک کان ہے، 2 آنکھیں ہیں، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ سورج رات میں نکل آئے، چاند دن میں نکل آئے۔ ان کا اپنے مقام سے ہر روز نکلنا بتا رہا ہے کہ یہ مضطر ہیں، یعنی کہ مجبور ہیں۔ جب یہ مجبور ہیں تو کوئی ہے جس نے ان کو مجبور کیے رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کا وجود ہے، آپ کا جو کان ہے یہ سونگ نہیں سکتا، آپ کی جو ناک ہے یہ سن نہیں سکتی۔ کان کا نہ سننا اور ناک کا نہ سننا یہ اس کی مجبوری کی علامت ہے۔ لہذا اپنے اعضاء میں آپ قدرت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ذات ہے کہ جس نے اس کو جس مقام پہ رکھا ہے یہ اس مقام کے ہی لیے بنا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کان سے دکھا دیتے، لیکن ہر شے کا اپنی جگہ پر مضطر ہونا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ذات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اب یہاں تک یہ بات تو ثابت ہوئی کہ کوئی ذات ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جو مقام احدیت ہے وہاں اس کے ساتھ صفت کا اطلاق نہیں ہوتا، اور جو مقام وحدانیت ہے وہاں اس کے ساتھ صفت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ہم سے جو تقاضا ہے ہمارے مولا کا وہ یہ ہے کہ پہلے معرفت حاصل کرنی ہے، پھر اس کی تصدیق کرنی ہے، پھر مقام لا الہ الا اللہ ہمارے لیے ویلڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب صلوات پڑھیے آگے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مقام وحدانیت ہے اس کو کس طرح بیان کیا گیا، کیونکہ جب تک ہمیں یہ مقامات نہیں پتہ چلیں گے ہم توحید کے عارف نہیں ہو سکتے جس کا تقاضا ہم سے ہے۔ تو ایک حدیث قدسی ہے اور بڑی مشہور و معروف ہے۔ اس سے پہلے ایک بات اور ذہن میں آگے میں کرتا چلا جاؤں کہ اللہ کے لیے آپ نے بہت یہ بات سنی ہوگی، صفات کی جب بات ہوتی ہے تو کچھ صفات اس کی صفات ذات ہیں اور کچھ صفات صفات فعل ہیں۔ تو جن صفات کے ساتھ ضد کا اطلاق ہوتا ہو، جن صفات کے ساتھ ضد کا اطلاق ہوتا ہو وہ سب کی سب صفات فعل ہیں، اور جن کے ساتھ ضد نہ ہو وہ صفت ذات ہے۔ مثلا جو علم ہے یہ اللہ کی صفت ذات ہے، کیونکہ وہاں جہل کا گزر نہیں، جو علم ہے یہ صفت ذات ہے۔ اسی طرح سے قدرت جو ہے یہ بھی صفت ذات ہے، کیونکہ وہاں عجز نہیں۔ لیکن جو صفت فعل ہے، مثلا مشیت، کبھی اس کی مرضی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، مثلا ارادہ، کبھی وہ ارادہ کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، تو یہ صفت فعل ہے۔ تو یہ آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لیں، کیونکہ یہ مشکل سبجیکٹ ہے، اکثر اس میں انسان جو ہے وہ کشمکش میں رہتا ہے صفت اور فعل کے یہ ذات اور اس کی جو صفات کا جو مسئلہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اچھا، اب یہ جو حدیث ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، اس کو متعدد علماء نے نقل کیا، متعدد علماء نے اس کو لکھا،
اور متعدد جو مترجم ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ یہ کیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ ترجمہ کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مذہب اہل بیت میں اللہ جو ہے وہ ایک ذات ہے، اسے کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ دوسری بات کہ اللہ خزانے کا مالک تو ہو سکتا ہے، خود خزانہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خزانے کا مالک تو ہو سکتا ہے، خود خزانہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب چونکہ یہ ترجمہ رائج ہے، اب میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ یہ ترجمہ غلط ہے تو اس دعوے کے لیے مجھے دلیل چاہیے، کیونکہ ہر دعویٰ اپنی دلیل پر قائم ہے۔ اگر دعویٰ میں کروں گا تو دلیل بھی کبھی دوں گا، اور کبھی دلیل جب میں دوں گا تو جس کو بھی اس پہ اعتراض ہوگا، اعتراض کرنا اس کا حق ہے، کیونکہ اعتراض کرنا بھی چاہیے۔ پھر اعتراض کے بعد آپ کرتے کیا ہیں کہ رد دلیل لاتے ہیں۔ اگر آپ کی دلیل میری دلیل کو رد کر دے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں، اور اگر میری دلیل کبھی ہے، مضبوط ہے، تو پھر عقلاً اسے ماننا چاہیے، کیونکہ مولا امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ جاہل وہ نہیں جو نہیں جانتا، بلکہ جاہل وہ ہے جو جانتا ہے اسی پہ قناعت کر لیتا ہے۔ تو نہ معلوم ہونا لا علمی ہے۔ اچھا، اب چونکہ یہ لفظ ہے کنتو کنزن مخفیہ، آپ کی میں بڑی توجہ چاہوں گا، کنتو کنزن مخفیہ، مخفیہ جو ہے خفی کہتے ہیں چھپے ہوئے، خفی کہتے ہیں چھپے ہوئے، اور مخفی کہتے ہیں چھپائے ہوئے، مخفی کہتے ہیں چھپائے ہوئے۔ جیسے مغوی اغوا جو ہو جاتا ہے، مغوی کہتے ہیں اغوا کیے ہوئے کو۔ اسی طرح سے ایک آیت آپ کو میں قرآن پاک کی سناتا ہوں، وہ ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب یہ جو مرضیہ ہے یہ مخفیہ کے وزن پر ہے، مرضیہ جس سے راضی ہوا جائے۔ تو ترجمہ کیا ہے کہ میں ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا، نہ کہ چھپا ہوا، کیونکہ جب اس وقت کچھ تھا ہی نہیں تو اسے چھپنے کی ضرورت کس سے تھی؟ جب اس وقت کچھ تھا ہی نہیں تو اسے چھپنے کی ضرورت کس سے تھی؟ سوال پڑھیں کہ میں ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے محبت ہوئی، یہ اس کے جملے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے جو ذکر کیا وہ کیا ہے کہ وہ مقام احدیت جو ہے اس کا، وہاں پر صفت کا اطلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ خزانہ کر رہا ہے، خزانہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا، بس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی جو خزانہ ہے وہ تنہا تھا، دعویٰ بھی وہ کر رہا ہے اور اپنی تنہائی بھی بتا رہا ہے۔ تنہائی کیسے بتا رہا ہے؟ کہ اسے خود سے چونکہ محبت ہو رہی ہے، اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عوالم پہ نظر ڈالی اور اپنے سوا کچھ نہ پایا، کہ اپنے سوا کچھ نہ پایا۔ اب یہ جو خزانہ ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کیا کہ میں ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا، بس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی محبت بھی اس کو اپنے آپ سے ہوئی، تھا بھی یہ تنہا، پھر یہ جو چاہ رہا ہے مشیت بھی اسی کی ہے، مشیت کہتے ہیں مرضی کو، اسی لیے ہر امام نے کہا نحنو مشیت اللہ، نحنو ارادت اللہ، کہ مشیت بھی وہ ہے ارادہ بھی وہ ہے۔ اب اس خزانے کا یہ دعویٰ ہے کیا کہ مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، پھر میں نے ایک خلق کو خلق کیا، تو ہمیں
ہمیں یہ پتا چلا کہ جو یہ خزانہ ہے اس نے اپنا مقام بدلا. ایک مقام یہ بتا رہا ہے کہ جہاں میں پہچانا نہیں جا سکتا، تو جہاں وہ خود کہے میں پہچانا نہیں جا سکتا کہ میں ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا، تو جہاں وہ خود کہے میں چھپایا ہوا تھا اس کا ادراک تو ہم خود کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ خود خزانہ یہ کہہ رہا ہے. پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. یہ جہاں پہچان ہے یہ اس کی منزل ظہور ہے، جہاں یہ ظاہر ہوا، جہاں یہ ظاہر ہوا. اب آپ چلیں سورہ یوسف آیت 101. جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی تشبیہ. جناب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. اب یہ جناب یوسف علیہ السلام کے جملے ہیں، جس نے 1,23,999 انبیاء کی نبوت کا انکار کیا، گویا ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا، گویا اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور جس نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کیا گویا اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا. اب یہ جملے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. یعنی جناب یوسف علیہ السلام کسی ایک ایسے ولی کا تعارف کرا رہے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی ولی ہے، کوئی ولی ہے. اچھا یہ تو ہوئی قرآن. اب معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ الحجت قبل الخلق و مال خلق و بعد الخلق. کہ جو حجت ہے یہ خلق سے پہلے ہے، خلق کے ساتھ ہے، خلق کے بعد ہے. لہذا حجت مخلوق نہیں. جب مخلوق نہ تھی حجت تھی، پھر وہی مخلوق میں مخلوق بن کے آئی، اور پھر جب کچھ نہ ہوگا حجت ہوگی جس کی دلیل سورہ رحمان نے دی کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہ جائے گا اللہ کا چہرہ. وہ وجہ اللہ کون ہے؟ باقی رہ جائے گا اللہ کا چہرہ. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جو کائنات جس نے بنائی ہے وہ ولی ہے. یہ جناب یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں. تو اب پتہ یہ چلا کہ پہلی منزل ہے اس کی احدیت، دوسری منزل ہے اس کی وحدانیت. وحدانیت کا جب یہ دل چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو مقام ولایت پر ظہور کیا. وحدانیت نے مقام ولایت پر ظہور کیا، اور ولایت جو ہے یہ وہ صفت ہے کہ ہر شے اس کے تابع ہے. خلاقیت اس کے تابع ہے، رزاقیت اس کے تابع ہے، حیت اس کے تابع ہے، ممیت اس کے تابع ہے. کیسے تابع؟ اس کی بھی آپ دلیل لے لیں. ولایت جو ہے یہ ماخذ ہے 3 اشیاء کا. نمبر 1 علم، یعنی کہ جو ولی ہے اس کا عالم کل ہونا لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک ایسے عالم کو کہ جس میں جہل کا گزر نہیں. وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک ایسے عالم کو جس میں جہل کا گزر نہیں. اس لیے ولی کا عالم کل ہونا لازمی. ایک آدمی نے مولا امیر المومنین سے کہا کہ مولا آپ ہر شے کو فوراً بتا دیتے ہیں. مولا نے کہا اچھا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے ہتھیلی کی طرف دیکھ کے کہا 5. تو مولا نے فرمایا تو نے کیسے کہہ دیا؟ کہا میرے یہ سامنے ہے. مولا نے کہا اسی طرح ساری کائنات میں ہر شے کا جواب. اب پہلی صفت کیا ہے اس کی؟ علم. دوسری ہے قدرت، اور تیسری ہے تصرف. مثلا ایک گھڑا جو ہوتا ہے جو پانی کا ہے، اس کو بنانے کے لیے 3 چیزوں کی لازمت ضرورت ہے. پہلی شے ہے گھڑا بنے گا کیسے، وہ ہے علم، یعنی کہ اس کا فارمولا بنے گا کیسے.
تیسری شے ہے تصرف، یعنی کہ مٹیریل۔ اب یہ تینوں اشیاء کا جو ماخذ ہے یہ ولایت ہے، ان تینوں اشیاء کا جو ماخذ ہے یہ ولایت ہے۔ یہ ولایت کے انڈر ہر شے ہے، یعنی پیدا کرنے سے پہلے اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے کسے پیدا کرنا ہے، مارنے سے پہلے اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے کہ مارنا کسے ہے۔ تو ولایت کے زیر تحت ساری صفات ہیں۔ تو نتیجہ ہمارے پاس یہ نکلا کہ ولایت جو ہے یہ ہر شے کا خلاصہ ہے اور ہر صفت جو ہے وہ ولایت کے تحت ہے۔ اب جو بھی پریکٹیکل ہوگا وہ تحت ولایت ہوگا، اور جب بھی ولایت کی بات آتی ہے تو لفظ ولی ہو یا ولایت ذہنوں میں مولا امیر المومنین آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب احدیت سے ہم پہنچے وحدانیت میں۔ وحدانیت میں دعویٰ ہوا کنتو کنزا مخفیہ، جب اس نے اپنی پہچان کے لیے مقام چنا اس کو اس نے ولایت کہا، یعنی جہاں احدیت ہے وہاں وہ احد ہے، جہاں وحدانیت ہے وہاں وہ واحد ہے، جہاں ولایت ہے وہاں وہ ولی ہے، یہ اس کے مقام ٹھہرے۔ اب جب وہ ولی بنا، اپنے ایک مقام سے دوسرے پہ تیسرے مقام سے آیا، تو مقام ولایت پر آ کر پھر اس نے سارے پریکٹیکل کیے، جہاں سے اس نے نبوت جاری کی، جہاں سے اس نے امامت جاری کی، رزاقیت جاری کی، ہر شے کو جس چیز میں شے کا اطلاق ہے وہ ہر شے جو ہے وہ پھر اسی کے تحت ہے۔ اچھا، اب چونکہ توحید کے اس مرحلے میں ہمیں یہ بھی پتا چل گیا، پہلی بات تو ہم نے یہ ثابت کی کہ صفت کیا ہے اور کون سا مقام ہے جہاں صفت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دوسری شے ہم نے یہ ثابت کی کہ کوئی ذات ہے جس کو ہم نے دعا اور امید، اور یہ جو ہمارا جو نظام ہے جیسے سورج ہے یہ روزانہ مشرق سے ہی نکلتا ہے، ہر روز مشرق سے نکلنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ مجبور ہے، چاند کا رات کو نکلنا بتا رہا ہے کہ مجبور ہے، ہمارا فقط کان سے سننا ناک سے نہ سننا بتا رہا ہے کہ ہم اپنے اعضاء میں مجبور ہیں۔ تو کوئی ذات ثابت ہے، اب وہ ذات کون ہے اس کی کھوج میں ہم جب لگے تو مقام احدانیت سے ہم وحدانیت پر آئے، وحدانیت پہ بھی ہمیں کچھ نہ پتا چلا۔ کیونکہ توحید جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے مظہر توحید کو سمجھنا پڑے گا، اسی لیے اس نے کہا ہے اسے مظہر خدا، یعنی کہ جہاں سے خدا کا ظاہر پتہ چلتا ہو اس کو اس نے مظہر خدا کہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اب خلاصتاً توحید میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اذہان میں آ گئی ہوگی۔ دوسرا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ توحید کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور توحید کی جو ضد ہے وہ ہے شرک۔ توحید کی جو ضد ہے وہ ہے شرک۔ اب یا تو توحید کی معرفت حاصل کرے یا شرک کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ اگر آپ کو شرک کا پتہ چل گیا تو بھی توحید سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر توحید سمجھ میں آ جائے گی تو پھر جہاں شرک ہو رہا ہوگا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، سورہ نساء آیت 48 ہے کہ بے شک اللہ تعالی نہیں معاف کرتا شرک کو، اور اس کے سوا جس کو جی چاہے وہ بخش دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شرک جو ہے نا قابل معافی جرم ہے، باقی اللہ کی ثوابدید ہے کہ وہ جس کو جو چاہے معاف کر دے، لیکن شرک معاف نہیں کرتا۔ یہ قرآن نے بتایا سورہ نساء 48۔ اب معصوم یہ فرماتے ہیں، مولا یہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم گناہوں کی یہ ہے کہ جو اللہ بخش دیتا ہے، وہ فرمایا وہ حقوق اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کے بندے پہ حقوق۔ دوسرا جو گناہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ وہ بھی بخش دیتا ہے لیکن اس کی بعض بخش ضرور ہوگی، وہ ہے بندوں کے حقوق۔ اور
ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن اور اہل بیت میں تضاد ہو۔ جو معصوم نے کہا وہی قرآن نے کہا، یعنی ادھر ناطق قرآن نے کہا وہاں صامت قرآن نے کہا کہ شرک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ پھر امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم مولا فرماتے ہیں کہ ولایت علی کا انکار ناقابل معافی جرم ہے۔ ولایت علی کا انکار ناقابل معافی جرم ہے، اس کے علاوہ اللہ کا جو دل چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو پتہ چلا کہ ولایت علی کا انکار شرک ہے، ولایت علی کا انکار شرک ہے۔ اب یہ کیسے شرک ہے انشاءاللہ اسے بھی ثابت کرتے ہیں۔ سلام پڑھے محمد والا۔ اچھا، شرک کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں دوئی پیدا کرنا یا اس کو کسی شے سے تشبیہ دینا، یہ عام فہم اس کی تعریف ہے۔ لیکن ہمارے مولا نے ہمیں یہ کہا کہ تم اس کی معرفت حاصل کرو، کس کی؟ اللہ۔ تو جب معرفت حاصل ہوگی تو معرفت حاصل ہوگی صفت سے، اور جو صفت ہے اس کا ظہور ہوگا مظہر خدا سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شرک کی اصلاً تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو مظہر توحید کی صفات میں کسی کی صفات کو شریک کرے وہ مشرک ہے۔ جو مظہر خدا ہے اس کی صفات میں کسی کی صفات کو شریک کرے وہ مشرک ہے، کیونکہ ہم شرک کو اس کی ضد سے دیکھ رہے ہیں، توحید کی ضد ہے شرک۔ اچھا، اب اس شرک کی دو اقسام ہیں، ایک ہے شرک خفی، ایک ہے شرک جلی۔ یہ دو قسم کی جو ہے، جلی کہتے ہیں جو ظاہر ہو جائے، جلوے سے ہے، چلا سے ہے۔ خفی کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو، ظاہر نہ ہو۔ اچھا، جو یہ شرک جلی ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے شرک فی الذات اور دوسری ہے شرک فی العبادت، یعنی ذات میں شرک اور دوسرا ہے عبادت میں شرک۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں موقعوں پر شرک ہو کیسے جاتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ شرک ہے مرض کیسا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی معرفت نہیں رکھتے، ہم نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر وہ فعل جو ہمیں نیک نظر آتا ہے ہماری نظر میں عبادت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عبادت اصل میں اطاعت ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں تھوڑی دیر میں واضح کرتے ہیں۔ اب چونکہ شرک جلی کی دو اقسام میں نے آپ کو بتائی، پہلی ہے شرک فی الذات، یعنی کہ ذات میں شرک کیسے ہوتا ہے۔ جو مذہب ثنویہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جو ہے یہ دو ہے، ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک بدی کا خدا ہے۔ مذہب ثنویہ ہی کا ایک آدمی امام رضا صلی اللہ علیہ کے پاس آیا، یہ مولا کے پاس آیا اور آ کے اس نے یہ کہا کہ خدا جو ہے وہ دو ہے۔ مولا نے اس کی بات سنی، اب جواباً جو اب آپ دیکھیں کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے، بس میں لفظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو جملوں میں توحید سمجھا دی۔ حالانکہ جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے، جتنے انبیاء بھیجے انہوں نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لیکن پتہ نہیں اللہ نے اس امامت میں کیا رکھا کہ لفظوں میں توحید کو سمجھا دیا، خدا جانے یہ امامت کیا ہے۔ اب ہوا کیا کہ مولا سے جب اس نے یہ کہا کہ خدا جو ہے وہ دو ہے، ایک نیکی کا ایک بدی، تو مولا نے جواب ان سے کیا کہا، کیونکہ یہ تو ظرف پڑھ لیتے ہیں کیونکہ عالم کل ہے، تو مولا نے اسے کہا اچھا چل ایک جھگڑا تو ختم کرتے ہیں کہ ایک تیرا ایک میرا، یہ جھگڑا تو ختم ہوا، اب رہ گیا ایک خدا۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتا یہ کیا ہے، اس نے کہا ایک، تو مولا نے کہا اچھا یہ بتا یہ کتنے ہیں، کہا تین، ایک فاصلہ اور پھر یہ، یعنی کہ یا ایک ہے یا تین۔ تو مولا نے فرمایا دو کبھی نہیں ہو سکتے، اور وہ مولا کا ایمان لیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انگلیوں کی انگشت پہ توحید
جو عیسائی ہیں اس چیز کے معتقد ہیں کہ اللہ، جناب عیسیٰ اور جناب مریم یہ سب ایک ذات میں ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں عقیدہ تثلیث. یہ جو ثلاثہ ہے اس سے یہ تثلیث ہے، تین ثلاثہ سے تثلیث ہے. لیکن یہ صرف اگر ہم دیکھیں تو عقلاً ہم اسے نہیں مانتے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایک دو ہو جائے. مطلب اللہ ایک ہے تو ایک ہے. اچھا اب وہ ایک ہے کیسا؟ تو ایک جو ہے وہ ایک ہے وحدت عددی اور ایک ہے وحدت مطلقہ. وحدت عددی یہ ہے کہ جو ہندسے ہیں 1 سے لے کے 9 تک، ان میں جو ایک ہے نا یہ باقی تمام ہندسوں کی ماں ہے. اگر ایک نہیں تو باقی کوئی بھی نہیں، یعنی کہ جو ایک ہے یہ اکائی ہے. اگر ایک نہیں تو 1 ارب بھی نہیں، اگر 1 لیٹر نہیں تو 100 لیٹر بھی نہیں، نہ دودھ ہے نہ پانی، جو بھی مایا نہیں. اگر 1 میٹر نہیں تو کوئی فاصلہ ہی نہیں. اینڈ کنکلوژن کیا نکلا؟ 1. تو نتیجے میں ہم پہنچے 1. تو جب ہم 1 پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ جو 1 ہے یہ بھی قابل تجزیہ اور قابل تقسیم ہے. کیوں؟ کیونکہ 1 2 آدھوں سے اور 4 چوتھائیوں سے مل کے بنتا ہے. یہ 2 آدھوں اور 4 چوتھائیوں سے مل کے بنتا ہے. اب چونکہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، تو دلیل بھی ایسی چاہیے جس سے وہ ایک ثابت ہو. اس ایک سے ایک ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ایک قابل تقسیم بھی ہے، قابل تجزیہ بھی ہے. اب جتنے لوگ تھے انہوں نے سر سے سر جوڑ لی، اپنی تمام کوششیں کر لی، تو ریاضی دان اس نتیجے پہ پہنچے کہ نقطہ واحد وہ دلیل ہے کہ جس کی نہ لمبائی ہوتی ہے، نہ چوڑائی ہوتی ہے، نہ گہرائی ہوتی ہے. نقطہ اس شے کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے. اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نقطہ مظہر ذات ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہر امام نقطہ ہے، ہر امام نقطہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ دعویٰ ہے اور یہ 12 دلیل ہیں. کیوں؟ کیونکہ حجت جو ہے نا وہ دلیل کو کہتے ہیں. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ ہم ارکان توحید ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو اس کی پہچان نہ ہوتی. ارکان کہتے ہیں کالمز کو. یہ جو کالمز ہوتے ہیں بلڈنگ جن میں بنتی ہے، توحید ان 12 کالم پہ کھڑی ہے. اب کسی نے اگر ایک کالم بھی ہلایا یا اگر کسی نے کی تعداد 13 کی یا 11 کی تو توحید سے گیا. اس کا توحید سے کوئی واسطہ نہیں. اب یہ جو صفت ذات ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو عیسائیوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اب مذہب سنویہ بھی گیا ہے. اب رہی بات کیا کہ ذات میں شرک ہو سکتا ہے یا نہیں، تو یہ عقلاً ثابت ہے کہ ذات میں شرک نہیں ہو سکتا. اس کی آپ دلیل لے لیجیے. کجا وہ جو ذات ہے، آپ اس کی ایک حقیر سے حقیر مخلوق کو دیکھیں، ایک چیونٹی کو دیکھیں. آپ چیونٹی کی صفات کو جانتے ہیں کہ چلتی کیسے ہے، اپنا کھانا کیسے سمیٹتی ہے، اپنے بل میں کیسے جاتی ہے. کوئی آپ میں سے اگر یہ بتا دے کہ چیونٹی کی ذات کیا ہے تو میں اس پہ ایمان لے آؤں گا. تو جب آپ اس کی مخلوق کا ادراک نہیں کر سکتے تو کجا تو پتہ یہ چلا کہ ذات میں شرک ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ شرک کے لیے ضروری ہے، مثلا اگر آپ نے دودھ میں پانی ملانا ہے اور پانی میں دودھ ملانا ہے تو ان دونوں اشیاء کا آپ کے سامنے ہونا لازمی ہے. تو شرک کے لیے ضروری ہے کہ جس کو آپ
دوسری شے کیا ہے؟ وہ ہے شرک فی العبادت، یعنی کہ عبادت میں انسان کیسے شرک کر جاتا ہے۔ اب یہ صلوات پڑھی آپ نے، سورہ یاسین آیت نمبر ہے 61 اور 62۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ سوچے، غور کریں، پورے بنی آدم سے اللہ کا خطاب کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا؟ اب آپ مجھے بتائیں، آپ نے کسی کو شیطان کی عبادت کرتے دیکھا؟ کوئی شیطان کے لیے روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، کچھ اور اس کے لیے وجہ لاتا ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کی جو عبادت ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ شیطان کی عبادت تو ہو رہی ہے کیونکہ سند ہے قرآن کی، اللہ نے سب سے عہد لیا ہوا ہے، ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے یہ ثابت کیے دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک شے ہے عبادت، ایک شے ہے عبادت اور ایک شے ہے اطاعت۔ اطاعت کہتے ہیں حکم پہ عمل کرنے کو۔ قرآن پاک میں یہی آپ پہ واجب ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اب آپ پہ واجب ہے یہ تین اطاعتیں، پھر یہ شیطان کی عبادت کیسے ہو رہی ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو شیطان کی عبادت اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت آپ پر واجب تھی، اس اطاعت میں عمل سے پہلے آپ کو حکم کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کے معصوم نے فرمایا کیا کہ سفر میں نماز قصر ہے، اب جو پوری پڑھ رہا ہے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ کے معصوم نے بتایا کہ سفر میں روزہ چھوڑنا عبادت، اب جو رکھ رہا ہے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ ہے اطاعت کہ مالک جیسے کہے، غلام کا کام ہے ویسے ہی کرنا، اور اطاعت صرف اس کی ہوتی ہے جو خود کسی کی اطاعت نہ کرتا، جو خود کسی کی اطاعت نہیں کرتا ہو، بلکہ امام وہ ہوتا ہے جس کا کوئی امام نہ ہو۔ یہ امام کی بھی تعریف ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کا کوئی امام نہ ہو۔ لہذا اب کیا ہے، میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شیطان کا جو معاملہ تھا کہ آدم کو سجدہ ہوا، یہ تعظیمی تھا، غلط ہے، خدا کی قسم غلط ہے۔ کیوں کہ اللہ کا حکم تھا، فرشتے دیکھ رہے تھے حاکم کو، شیطان دیکھ رہا تھا سجدہ کس کا کر رہا ہے۔ اب اللہ نے کہا اس کو کر سجدہ، اس کو کہا شیطان کو آدم کو سجدہ کر، سجدہ تھا آدم کو، عبادت کہلا رہی تھی اللہ کی۔ اس کی بھی ایک دلیل لے لیں، آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اب چونکہ نماز ہے اللہ کے لیے، لیکن شرط کیا ہے؟ رخ ہونا چاہیے کعبے کی طرف، ٹھیک ہے؟ کعبہ اللہ نہیں، اللہ کعبہ نہیں، لیکن شریک ہے۔ اب آپ یہ شرک کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ جب بھی میری عبادت کے لیے کھڑے ہونا، رخ کر لینا علی کے گھر کی طرف، پھر تمہاری عبادت کو عبادت کرنا ہوگا۔ چونکہ یہ عبادت وہ اس انداز میں رہی ہے، اب یہاں ہم پہ جو واجب ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر عمل کرنے سے پہلے، جتنی ہماری ظاہری عبادات ہیں، سب عمل کرنے سے پہلے ہمیں اس عمل پہ اپنے معصوم کا حکم پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم پہ لازم اور واجب ہے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ بغیر علم ہر عمل بیکار ہے۔ تو جب اس عمل کا فائدہ ہی کچھ نہیں ملنا، تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو ایسا جگہ پر لے جائیں جہاں کہ ہم پہ شرک فی العبادت کے زمرے میں ہم آ جائیں۔ اچھا، پھر یہ شرک فی العبادت کی دوسری تائید، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ صحابی نے امام موسیٰ کاظم سے پوچھا،
مولانا نے کہا ایسا نہیں. مولانا نے کہا کہ